یہ اداس راہ منزل، یہ اداس راہ منزل، تمہاری داڑھی پر، تمہاری ٹوپی پر، تمہارے لباس پر دنیا کو بھونکنے دو، لیکن تمہارے دل کی تسلی کو خود تاجدار مدینہ تشریف لائے، وہ خود آئے۔ جس کو یہ شوق ہے وہ نوجوان آج سے یہ عہد کر کے اٹھے کہ میں جیوں گا تو اخلاق مصطفیٰ کو اپنا نبی پاک کی سنتوں پر جیوں گا۔ چار لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کا خیال مت کرنا، دنیا کیا بولتی ہے اس کا خیال مت کرنا، یہ دیکھنا کہ مجھے چہرہ قبر میں دنیا والوں کو نہیں میرے مصطفیٰ کو دکھانا۔ قبر میں میرے کوئی فلمی ایکٹر نہیں آنے والا ہے، مدینے کا تاجدار آنے والا ہے۔ تو جس کو یہ یقین ہے وہ آج اس نبی پاک کے اخلاق و کردار پر ہی جیے گا۔ عزیزان گرامی، مولا تعالیٰ نے فرمایا اے رسول آپ کہہ دیں دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، کتنا جمع کرو گے، کتنا عیش کرو گے مجھے بتاؤ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا زندگی کیا ہے؟ آپ نے 2 جملوں میں پوری زندگی بتا دی، 2 جملوں میں پوری زندگی بتا دی۔ کہا انسان کماتا ہے کماتا ہے کماتا ہے، مال کے لیے اپنی صحت برباد کرتا ہے، دن بھی کما رہا ہے رات بھی کما رہا ہے، دن بھی کما رہا ہے رات بھی کما رہا ہے، پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے مال چاہیے، صحت خراب کر لیا، بی پی بھی ہے شوگر بھی ہے، کیا کیا بیماریاں آ گئی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اب اپنی طبیعت اچھی کرنے کے لیے پیسہ کماتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، ڈاکٹر کو، ہاسپٹل کو، اس کو دوائیوں کو، اسی 2 میں اس کی پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مال کمانے کے لیے صحت گنوایا اور صحت بچانے کے لیے مال گنوایا، بس یہ 2 جملوں میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کو میں یہ بھی بتاتا ہوں تمہاری زندگی کتنی شارٹ ہے، کتنی، جو قرآن کہتا ہے کہ تمہارا دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، کتنا ہے؟ ایک بزرگ نے فرمایا انسان کی زندگی کتنی لمبی ہے تو انہوں نے کہا تجھے پتا ہے جب تو پیدا ہوا تھا تیرے کان میں اذان دی گئی تھی، جب تم پیدا ہوئے تھے تمہارے کان میں اذان دی گئی تھی، دوسرے کان میں اقامت بولی گئی تھی، اور جب تم ختم ہو گئے انتقال کر گئے تب تمہارے جنازے پر اذان ہوتی ہے، اقامت بولی جاتی ہے۔ کسی جنازے پر آپ نے دیکھا کہ اذان ہوتی ہے یا اقامت بولی جاتی ہے؟ نہیں، ڈائریکٹ جماعت کھڑی ہوتی ہے، امام آتا ہے صفیں درست کرتا ہے سیدھے نماز پڑھاتا ہے۔ ہر نماز میں اذان بھی ہے اقامت بھی ہے، جنازے کی نماز میں اذان بھی نہیں اقامت بھی نہیں۔ کیوں؟ فرمایا گیا اذان و اقامت جب پیدا ہوا تھا دے دی گئی تھی، اب جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہے، تو اے انسان مسجد میں جا کر کے دیکھ لے اذان اقامت اور جماعت کے بیچ میں جتنا ٹائم ہے اتنا ہی تیری زندگی کا ٹائم ہے، بس اتنا ہی وقت ہے تمہارے پاس۔ اذان سے لے کر جماعت کھڑی ہونے میں کتنا ٹائم ہوتا ہے، اتنا ہی ٹائم تمہاری لائف کا ہماری لائف کا۔ تم سب کے کانوں میں اذان دی گئی ہے، اب جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم ہے۔ اتنے شارٹ پیریڈ میں انسان کیا کیا جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ نوجوانی آتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کسی لڑکی کو اپنی حور بنا کر، رانی بنا کر، ملکہ بنا کر لے آؤں، اس کے پیچھے نہ جانے کتنے سال گوا دیا، اور اس کے بعد پھر گھر کھڑا کرنے کے لیے 10 سال گوایا۔ پھر جب سکون سے رہنے کا وقت آیا تھا تب بی پی اور شوگر نے ساتھ پکڑ لیا، کمر جھک گئی، دانت ٹیڑھے ہو گئے، اور پھر دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ عزیزان گرامی وقار، ایک شارٹ وقت میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی کی عمر 60 سال ہو گئی، 60 سال اگر کسی کی ہوئی ہے تو میں آپ کو ایک کیلکولیشن بتاتا ہوں، دن میں کتنے گھنٹے ہیں؟ نیند آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے سن رہے ہیں آپ حضرات؟ توجہ سے سنیں، نیند آئے گی تو ایک ہاتھ اٹھا دیں انشاءاللہ العزیز۔ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میں تقریر کرنا جانتا بھی نہیں، مجھے بلایا جاتا ہے، میں خطیب آدمی نہیں ہوں، میں صرف گفتگو کرنا جانتا ہوں، اور میرا تعلق زبان اور کان سے نہیں دل اور دل سے ہوتا ہے۔ بس میرے دل پہ جو گزرتی ہے وہ میں آپ کے دل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے۔
اور اگر گفتگو سننے کے عادی ہے تو سن لیں. نقیب اجلاس مولانا صاحب کی جتنی بڑی آواز ہے وہ جتنا چیخ سکتے ہیں اتنا تو میں پوری زندگی میں نہیں چیخ سکتا. ہاں ان کی آواز میں دم ہے, اللہ تعالیٰ اور طاقت عطا کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں کبھی کبھار نرم بات بھی اثر کر جاتی ہے. ہاں اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ نرم و نازک بات جو ہے وہ پتھر پر بھی اثر کرتی ہے, پتھر پر بھی اثر کرتی ہے. سنو, ہم سب کی زندگی کا جو کیلکولیشن اگر میں کروں, دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے نا. 24 گھنٹے پورے دن اور رات کی بات کر رہا ہوں. 24 گھنٹے کا پورا ایک دن کہا جاتا ہے. اس میں اگر ایوریج سارے لوگ سوتے ہوں گے تو 8 گھنٹہ ہر کوئی سوتا, زیادہ والے بھی ہوں گے لیکن 8 گھنٹے تو ہر کوئی سوتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا, 24 میں 8 گھنٹے نکالیں گے تو کتنا ہوا, 1/3 نکل گئے, 1/3. 8 8 2 16, 8 3 24. یعنی 24 کو اگر 3 ٹکڑوں میں کریں گے, 24 کو اگر 3 ٹکڑوں میں کریں گے تو ایک ٹکڑا کتنا بنتا ہے, 8. یعنی دن کا 1/3 آپ سوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کسی کی عمر 60 سال کی ہو گئی تو 60 کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرو, 20 20 20, یعنی 20 سال تو صرف سوتے رہے. اگر پر ڈے 8 گھنٹہ کوئی سوتا ہے تو 60 سال کی عمر میں 20 سال وہ صرف سویا ہے. 20 سال صرف سویا ہے اور کچھ نہیں کیا. اور باقی رہی چیزیں, گپے لگانا, لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا, اس میں پتہ نہیں کتنے گھنٹے, فلموں کو دیکھنے میں کتنے گھنٹے, کھیل کود میں کتنے گھنٹے. یہ سب اگر تم کیلکولیشن کرو گے تو اس میں بھی 10 سال 15 سال چلے جائیں. بچپنا الگ, بڑھاپا الگ. بچپنے کے دن الگ, بڑھاپے کے الگ. بچتے تمہارے پاس بہت شارٹ ٹائم کی, بہت شارٹ ہے. میرے عزیزوں جانتے ہیں اس پوری لائف میں ہم نے اپنے رب کو کیا دیا اور مصطفیٰ کو کیا دیا. جو کچھ بھی ہم نے دنیا میں زندگی گزاری ہے وہ اپنی طبیعت کے لیے. سویا کس کے لیے تھا, اپنے آرام کے لیے. کھانے میں جو وقت صرف کر رہا تھا وہ کس کے لیے کر رہا تھا, اپنی طبیعت کے لیے. جو کما رہا تھا دن میں 8 گھنٹے وہ کس کے لیے کر رہا تھا, اپنے لیے. ساری چیزیں تو تم نے اپنے لیے کیا ہے, اپنے لیے کیا ہے. اور جس رب ذوالجلال نے بغیر کسی معاوضے کے تمہیں یہ نعمتیں دی, اس رب کو کیا دیا پورے ساتھ, اس کو کیا دیا. میرے عزیزوں کئی لوگوں کے حالات ایسے ہیں, سال سال گزر جاتے ہیں, ایک سجدہ نہیں کر پاتے. کتنوں کی نمازیں قضا ہیں, کتنوں کی زکاتیں باقی ہیں, کتنوں کے کیا کیا رمضان کے روزے باقی ہیں. اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ایک دن لوٹائے جاؤ گے, پکڑ کر کے لائے جاؤ گے اور اس دن سارا حساب لیا جائے گا. قرآن کہتا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تم سے ضرور ضرور پوچھا جائے گا ہر نعمت کے بارے میں, ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. بتا تو نے میری دی ہوئی امانتوں کو کہاں کہاں استعمال کیا. جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جتنے لوگ بھی کھڑے ہوں گے ان میں سے اس وقت تک کسی کو ہٹنے کا حکم نہیں ہوگا جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. 5 سوالوں کا جواب جب تک نہیں دے گا کوئی ابن آدم ہٹ نہیں سکے گا, کوئی انسان ہٹ نہیں سکے گا. اس میں پہلا سوال, صرف میں ایک سوال بتا رہا ہوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے پہلا سوال یہ کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے تجھے جوانی دی, تو نے کہاں کہاں خرچہ کیا. میں نے تجھے جوانی دی, تو نے کہاں کہاں خرچہ کیا. میرے عزیزوں روایت میں فرمایا گیا کچھ لوگوں کو اس کا جواب دیتے دیتے 300 سال لگ جائیں گے, کسی کو 400 سال 500 سال لگ جائیں گے, کیونکہ پوری زندگی کا اصل جو لب لباب ہے وہ جوانی ہے. جوانی میں ہی سب کچھ کر چکا ہے, جتنے فحش چیزیں, برائیاں, خرابیاں, جو کچھ کیا ہے جوانی میں کیا ہے.
بچپنا معاف ہے، بڑھاپے میں ریٹائرڈ ہے، جو کچھ کیا ہے جوانی میں کیا ہے، اور جوانی کا حساب بہت سخت ہو جاتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے بوڑھا اگر 100 رکعت پڑھتا ہے تو جوان کی 2 رکعت افضل ہے، 2 رکعت افضل ہے، کیونکہ تم نفس کو مار کر کے آ رہے ہو، خواہشات کو دور ٹھوکر مار کر کے آ رہے ہو۔ عزیزان گرامی وقار، دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، ان قریب تم اور ہم جانے والے ہیں اس دنیا سے کوچ کر کے، اور کہاں جانے والے ہیں؟ اس قبر کی چھوٹی سی وادی میں جس میں کروٹ لینے کی بھی جگہ ہمارے لوگ نہیں دیتے۔ قبرستان آپ بھی گئے ہوں گے، قبریں آپ کے ہاں بھی کھودی جاتی ہوں گی، جب مردے کو رکھتے ہیں تو اس کو اتنا ٹائٹ سٹا کر کے زمین سے رکھتے ہیں قبلے کی طرف منہ کر کے، اور پھر قبر کے اوپر تختیاں بند کر کے مٹی ڈال کر چلے آتے ہیں۔ آج ہم یہاں پر 10 بائی 10 کے روم میں بھی سونے کا کترا لگتے ہیں، کوئی ہاتھ ادھر سے ٹچ ہو گیا تو نیند خراب ہو گئی۔ 6 بائی 6 کے بیڈ ہوتے ہیں لمبے چوڑے، اس پر بھی نیند نہیں آتی اگر کہیں ادھر ادھر ہاتھ اٹک رہا ہے۔ اس چھوٹی سی قبر میں کئی 100 سال تمہیں گزارنا ہے، نہ تمہارے سر کے نیچے کوئی تکیہ دیتا ہے، نہ تمہارے جسم کے نیچے کوئی چٹائی بچھاتا ہے۔ اس قبر کے اندر جب یہ بند کر کے آتے ہیں تو جانتے ہو، جب تختیاں بند کر کے آتے ہیں تو گرمی میں بھی اسی میں رہنا ہے، ٹھنڈی میں بھی اسی میں رہنا ہے، بارشوں کے زمانے میں بھی اسی میں رہنا ہے۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے عزیز رشتہ دار نہ قبر میں کھڑکی چھوڑتے ہیں، نہ پنکھا جلتے ہیں، نہ تمہارے لیے گرمی کا کوئی انتظام، کچھ نہیں۔ اس قبر پاک میں، اس قبر میں اگر کوئی چیز تمہیں محفوظ رکھ سکتی ہے تو صرف اور صرف محبت مصطفیٰ۔ بس اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگنے سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان لیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے عزیزوں، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ تمہیں کسی کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ ابھی مولانا آپ کے بنگالی میں پڑھ رہے تھے، جب کبھی ملک الموت آئے کسی کو مہلت نہیں دیتا۔ سرکار غوث اعظم پیر پیرا میر میرا سیدی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ایک بار جب مجمع سے وہ خطاب کرتے تھے نا، 70,000 سے کم کا مجمع نہیں ہوتا تھا، اور جب آپ تقریر کر کے اترتے تھے اتنا اثر ہوتا تھا تقریر کا کہ اس مجمع میں کتنے تو بے ہوش ہوتے اور کتنوں کے جنازے نکلتے تھے، لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے۔ زبان کا اثر اتنا تھا غوث پاک۔ ایک دن اپنے بیٹے کو بٹھایا عبد الجبار رضی اللہ عنہ کہ تم آج بیان کرو، ہم سنتے ہیں۔ حضرت عبد الجبار بیان کرتے رہے، لوگ خاموش رہے۔ پھر وہ اتر آئے، کہا کہ ابا جان آپ جیسا بیان کرتے ہیں ویسا نہیں ہوتا، آپ ہی بیان کریں۔ سنو میرے عزیز، غوث پاک منبر پر کھڑے ہو گئے، پھر بیان کرنے لگے۔ کیا بیان کیا تھا سنو توجہ سے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے لوگوں، آج میرے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا۔ گرمیوں کے دن تھے، میری بیوی نے، عبد الجبار کی ماں نے کئی دنوں سے دہی جما کر رکھا تھا، مٹی کی ہانڈی میں وہ چھینکے سے لٹکا کر دہی جما کر کے رکھا تھا، اور میری خواہش بھی تھی کہ آج میں گھر جاؤں تو دہی کھا لوں۔ گرمی بہت تھی، لیکن میں جب دوپہر میں پہنچا تو دیکھا میرے اور میری بیوی کے کھانے سے پہلے ہی ایک بلہ آیا اور اس مٹی کی ہانڈی پر جھپٹا مارا، وہ گر گئی، ہانڈی پھوٹ گئی اور دہی بہہ گیا، پورا دہی بہہ گیا، ہانڈی پھٹ گئی، اور ہم میں سے دونوں میں سے کوئی دہی کا ایک قطرہ بھی کھا نہیں سکا۔ اتنا آپ نے بیان کیا، مجمع رونے لگ گئے، لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ مجھے بتاؤ کیا سمجھ میں آیا؟ ارے غوث پاک کے گھر میں اگر ہانڈی گر گئی، بلے نے آ کر پنجہ مارا، دہی بہہ گیا، تو اس میں رونے کی کیا بات تھی؟ ہاں، وہ غوث پاک کا مجمع تھا، عام لوگوں کا نہیں۔ وہ اہل دل تھے جو غوث پاک کو سننے کے لیے آتے تھے، انہیں پتا تھا غوث پاک اپنے گھر کا قصہ نہیں بیان کر رہے ہیں، جو تقریر میں وہ کہہ رہے تھے وہ لوگوں کی زندگی بیان کر رہے تھے، وہ لوگوں کی زندگی بیان کر رہے تھے۔ غوث پاک کے فرمانے کا مطلب یہ تھا
کہ اے لوگوں، جس طرح میری بیوی نے کئی دنوں سے دہی جمایا تھا اور ہمارے کھانے سے پہلے بلا آ کر کے ہانڈی پھوڑ گیا، اسی طرح تم پوری زندگی بھر مال جمع کرتے ہو، مال جمع کرتے ہو،